السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہوں اور میں آپ سے پھر ایک بہت سنجیدہ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے جو اتنا تھوڑے سے وہ پیسے دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کو اپنی ملکیت میں لیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو اس قسم کے سودے بازیاں کر رہے ہیں وہ خود اپنی بزنسز تو بہت اچھی چلا لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے تو بہت منافع بخش بزنسز چلاتے ہیں، مگر پاکستان کے لیے وہ کروڑوں کی ٹریلینز ڈالرز کی کمپنیاں ان کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی حکومت ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، جو لوگ باہر کے ملکوں کی ایجنسیز کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو پاکستان کے راز افشاں کر چکے ہیں ماضی میں، اور جن کے اوپر سیریس کرپشن کے کیسز ہیں۔ ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ساری جو رشوت کی اور یہ جو کرپشن کی دولت ہے اس کو باہر انہوں نے منتقل کر دیا ہے، اور اب وہ پاکستان کا تیا پانجا کر کے باہر چلے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک جس کا ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپے جس کے منافع ہے، اس کو امریکہ اور ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی نظریں ہیں ہماری منافع بخش کمپنیوں پہ، مثال کے طور پہ او جی ڈی سی ایل پہ اور پی پی ایل پہ اور اس قسم کی اور کمپنیز پہ۔ ماضی میں بھی جب 2014-15 میں نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ماضی میں بھی کوشش کی تھی کہ ان کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں کے حوالے کیا جائے، اور منسٹری آف پیٹرولیم میں جو امریکی شہری ہیں یا ڈوئل نیشنلز ہیں انہوں نے جا کے کیمپیننگ شروع کی تھی اور بیوروکریٹس پہ وہ اثر ڈالتے تھے کہ آپ ان کمپنیوں کو امریکی کمپنیوں کے حوالے کریں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک جوئش کمپنی فرینکلن ٹیمپلٹن کمپنی خاموشی سے پاکستان کے سارے اسٹریٹجک ایسٹس کو خرید رہی ہے، اور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے انہی کے ایجنٹس اور وہ لوگ جو انہی کے لیے کام کر رہے ہیں، انہی کے تنخواہ دار ہیں۔ تو اب وہ جیسا کہ انہوں نے 2014-15 میں کوشش کی تھی کہ او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کو امریکی کمپنیوں کے حوالے کیا جائے، اور بالکل سب کچھ تیار ہو گیا تھا اور وہ کمپنیاں بس جانے والی تھیں، مگر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں محب وطن لوگ موجود تھے اور ان کے انٹرونشن سے یہ رکوایا جا سکا پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل کا لوٹ مار۔ اب دوبارہ نون لیگ حکومت میں آئی ہے اور اب دوبارہ نون لیگ پھر اس کو وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہے اور او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کو امریکہ کی اور جوئش کمپنیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اور میں نے اخبار میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ سارے پروسیجرز کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور ان کمپنیوں کو بیرونی اسٹیک ہولڈرز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے، جو بھی محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، چاہے وہ نون لیگ میں ہوں، چاہے وہ قاف لیگ میں ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ اے پولیٹیکل ہوں، کہ آپ اس وقت آ جائیے اور اس کی مزاحمت کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کرنے دیا تو اگلا جو ہوگا وہ ڈی نیوکلیئرائزیشن ہوگا، اور اگر ہم لوگ اسی طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور اپنے ملک کی دولت کو یوں اس کی لوٹ مار کرنے دی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے جب ہم کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے گا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ہم سب مل کے مزاحمت کریں، اور میری پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی سے اپیل ہے، کیونکہ وہ ایک محب وطن انسان ہیں اور ان کے پورا خاندان محب وطن ہے، رہا ہے ہمیشہ۔ میری ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اس آرڈیننس پہ دستخط نہ کریں اور آپ اس کی مخالفت کریں، اور ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔